استغفار کی قبولیت کی 5 بڑی نشانیاں۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ استغفار پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے۔ جب کوئی انسان استغفار یعنی استغفر اللہ کہتا ہے تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کا استغفار اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کا استغفار قبول کرتا ہے تو اس پر 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ پیارے ناظرین، جب کوئی انسان گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا جواب دیتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جس کے دل پر برائیوں کی سیاہ چڑھ چکی ہوں، مگر صرف ایک مختصر سا جملہ استغفر اللہ اس کی تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے، جو اپنے گناہ گار بندے کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکا ہو، جس کا نام نیک لوگوں میں لکھا جانا بند ہو گیا ہو، جس کے نامہ اعمال میں نافرمانیوں کا انبار جمع ہو چکا ہو، اگر وہ شخص سچے دل سے ایک بار استغفر اللہ کہہ دے تو زمینوں اور آسمانوں کی تمام طاقتیں اس کے حق میں بدل سکتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہر استغفار اسی طرح اثر رکھتا ہے؟ کیا صرف زبان سے ادا ہونے والے یہ الفاظ واقعی اللہ کے یہاں قبول ہو رہے ہیں، یا پھر وہ ہوا میں گھل کر کہیں گم ہو جاتے ہیں؟ پیارے ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کا استغفار قبول فرما لے تو اس کی زندگی میں کچھ خاص نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسی نشانیاں جو کسی بھی انسان کو یہ محسوس کرا سکتی ہیں کہ اب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ چکا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر استغفار میں ایسی کیا قوت ہے جو کسی انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیتی ہے؟ در حقیقت استغفار محض الفاظ نہیں، بلکہ ایک ایسی روحانی چابی ہے جو تقدیر کے دروازے کھول دیتی ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے اور بگڑے ہوئے نصیب کو سنوار دیتی ہے۔ اگر یہ عمل سچی نیت اور توبہ کے جذبے کے ساتھ کیا جائے تو یہ وہی عمل ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے اور گنہگاروں کو ولی بنا دیتا ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، آپ کیسے جانیں گے کہ آپ کا استغفار واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ زبان سے استغفر اللہ کہتے جا رہے ہیں مگر آسمان کے دروازے اب بھی بند ہیں؟ پیارے ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے استغفار کو قبول فرما لے تو اس کی زندگی میں 5 بڑی تبدیلیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ ایسی تبدیلیاں جو ہر شخص کو یہ احساس کرا دیتی ہے کہ اب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ نشانیاں عام نہیں ہوتی، بلکہ وہی نشانیاں ہیں جو انبیاء اور اولیاء کی زندگیوں میں ظاہر ہوتی رہی ہیں۔ وہی نشانیاں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی مجرموں کو معاف کر کے اپنے قربت عطا کی اور کتنے ہی بدبختوں کو ہدایت کے نور سے نواز دیا۔ اگر آپ کو یقین آ جائے کہ آپ کا استغفار قبول ہو چکا ہے تو یقین جان لیجئے آپ کی راتیں بدل جائیں گی، آپ کی دعائیں فضاؤں میں بھٹکنے کی بجائے عرش معلیٰ تک پہنچنے لگیں گی اور زمین و آسمان کی برکتیں آپ پر برسنے لگیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ استغفار کے قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے دل کے بوجھ کا ہلکا ہو جانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جب دل پر ایک عجیب سا بوجھ رہتا ہے، بے چینی، گھٹن اور اندر ہی اندر ایک نہ دیکھنے والی تکلیف۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز ہمیں اندر ہی سے کھائے جا رہی ہو۔ یہ وہی کیفیت ہوتی ہے جو گناہوں کا بوجھ دل پر ڈال دیتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو، ہر گناہ ایک اندھیرا ہے جو ہماری روح کو جکڑ لیتا ہے، ہمارے دل کی روشنی کو کم کر دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل سے وہ سیاہ دھبا اتار دیتا ہے، اس کی روح کو ہلکا پن، سکون اور نور عطا فرما دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی تبدیلی جو اس شخص کی زندگی میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔
ایک ناقابل بیان سکون اور راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہی دل جو پہلے ہر وقت بے چین اور پریشان رہتا تھا اچانک سکون میں بدل جاتا ہے، جیسے کسی نے اس کے دل کا سارا بوجھ اتار دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ استغفار ان گناہوں کی زنجیروں کو کاٹ دیتا ہے جو انسان کو اندر سے جکڑ کر رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ اور استغفار کر لے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر قائم رہے تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا استغفار قبول فرما لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اسے پرسکون بنا دیتا ہے، اور وہ اپنے اندر ایک روشنی، ایک تازگی محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ نے استغفار کرنے کے بعد اپنے دل میں سکون، ہلکا پن اور روشنی محسوس کی ہے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا اشارہ ہے کہ آپ کا استغفار قبول ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا استغفار قبول فرما لیا ہے، لیکن اگر آپ نے استغفار کیا اور پھر بھی دل پر وہی بوجھ باقی ہے، وہی بے چینی، وہی اضطراب اب بھی موجود ہے، تو شاید ابھی آپ کی توبہ میں وہ اخلاص، خالص نیت نہیں آئی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ لہٰذا اپنی اس کیفیت کو پر رکھیں، اپنے دل کی حالت کو دیکھیں، کیونکہ استغفار کی قبولیت کی سب سے پہلی نشانی یہی ہے، دل کا ہلکا ہو جانا اور گناہوں کے بوجھ کا کم ہو جانا۔ اب آتی ہے دوسری نشانی، رزق میں برکت اور زندگی میں آسانیاں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن برکت نظر نہیں آتی، رزق گھٹتا جا رہا ہے، کاموں میں رکاوٹیں آنے لگی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز ٹھہر سی گئی ہو۔ جان لیجئے یہ سب گناہوں کی نحوست کے اثر کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرمایا ہے، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہی استغفار ہے جو نہ صرف گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے بلکہ اللہ تعالی رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے اور زندگی کی تنگی کو راحت اور سکون میں بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی بندے کا استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے جو رزق تنگ محسوس ہوتا تھا وہ آسان اور وسیع ہونے لگتا ہے، پہلے جو محنت بے نتیجہ لگتی تھی وہ اب فائدہ دینے لگتی ہے، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا تو وہ سنبھلنے لگتا ہے، اگر نوکری میں رکاوٹیں آ رہی تھیں تو اچانک مواقع پیدا ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کئی دفعہ ایسے ذرائع سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ سب استغفار کی برکت سے ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا استغفار قبول فرما لیتا ہے تو اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، مشکلات کو آسانی میں بدل دیتا ہے اور تنگی کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے، مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی مالی پریشانیاں کم ہونے لگی ہیں، زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا استغفار قبول فرما لیا ہے۔ اب آتی ہے تیسری نشانی، برے کاموں سے نفرت اور نیک کاموں کی طرف رغبت۔ اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے مگر پھر بھی اس کا دل گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا استغفار ابھی مکمل اثر نہیں دے رہا، کیونکہ جب استغفار سچے دل سے کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا کرتا ہے، دل خود بخود حرام سے دور اور حلال کی طرف جھکنے لگتا ہے، برائی سے رکتا ہے اور بھلائی میں لذت محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا استغفار قبول فرما لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کا دل برائیوں سے خود بخود دور ہونے لگتا ہے اور نیکیوں کی طرف جھکاؤ بڑھنے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، اے علی، ہم کیسے جانیں کہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم نے ایک نماز پڑھی
اور اس کے بعد تمہارا دل اگلی نماز پڑھنے کو کرے تو جان لو کہ تمہاری پچھلی نماز قبول ہو گئی، لیکن اگر اگلی نماز پڑھنے کا دل نہ کرے تو سمجھ لو کہ تمہاری پچھلی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح استغفار کے معاملے میں بھی یہی حکمت ہے۔ اگر استغفار قبول ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے، تو وہ شخص جو پہلے گناہ کو معمولی سمجھتا تھا اب اسی گناہ کو خوفناک اور بوجھل محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ گناہ سے ڈرنے لگتا ہے اور ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ کہیں پھر سے اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ جو پہلے نماز میں سستی کرتا تھا اب نماز اس کے دل میں راحت اور سکون بن جاتی ہے۔ جو پہلے فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا اب قرآن اور ذکر کی محفل اس کے لیے سب سے بڑی نعمت لگنے لگتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کی اصلاح فرما دیتا ہے اور اسے تقوی کی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہی مطلب ہے کہ جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو صرف گناہوں کی معافی نہیں ملتی بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے نیک بننے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا کہ آپ کا دل گناہ سے نفرت کرنے لگا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنے لگا ہے اور آپ کی طبیعت خود بخود اچھے کاموں کی طرف مائل ہونے لگی ہے تو سمجھ لیجئے یہ آپ کے استغفار کے قبول ہونے کی تیسری نشانی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو شخص پہلے گناہوں کو معمولی سمجھتا تھا اب وہی گناہ اس کے لیے خوفناک اور بوجھل لگنے لگتا ہے۔ جو پہلے نماز میں سستی کرتا تھا اب نماز اس کے لیے سکون اور راحت بن جاتی ہے۔ جو پہلے فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا اب قرآن اور ذکر کی محفل اس کے لیے سب سے بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتے ہیں تو سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل برائیوں سے خود بخود دور ہونے لگتا ہے اور نیکیوں کی طرف جھکاؤ بڑھنے لگتا ہے۔ چوتھی نشانی، توبہ کی قبولیت اور اللہ کی قربت کا احساس۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی دعا مانگی اور وہ بار بار ناقبول ہو رہی تھی؟ آپ نے راتوں کو جاگ کر التجا کی مگر آسمان سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کسی رکاوٹ میں پھنس گئی ہیں، جیسے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کسی کا استغفار قبول کر لیتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں فوراً یا جلدی قبول ہونے لگتی ہیں۔ پہلے جو دعائیں مہینوں یا سالوں سے نامقبول ہو رہی تھیں وہ اچانک پوری ہونے لگتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ کریم نے ہاتھ بڑھا دیا ہے، جیسے ہر دعا سیدھے سنی جا رہی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ اکثر دعاؤں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور استغفار وہ طاقتور عمل ہے جو ان رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی، لیکن جو سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کی دعائیں فوراً سن لی جاتی ہیں۔ پانچویں نشانی، مشکلات اور پریشانیوں کا ختم ہو جانا۔ یعنی جب ہم استغفار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری دعاؤں کو رد کرنے والی تمام دیواریں گر جاتی ہیں اور اللہ ہمارے التجاؤں کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ استغفار دراصل وہ راستہ صاف کر دیتا ہے جس پر چل کر ہماری دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی دعائیں اب تیزی سے قبول ہو رہی ہیں تو سمجھیے کہ آپ کی التجائیں زیادہ مؤثر ہو گئی ہیں اور اللہ کی قربت کا احساس آپ کے دل میں بڑھ گیا ہے۔ یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اب آتی ہے آخری نشانی، مشکلات اور پریشانیوں کا دھیرے دھیرے ختم ہو جانا۔ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ زندگی میں ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے، ہر کام میں رکاوٹیں، ہر منصوبے میں ناکامی، ہر راستے میں پریشانیاں، اور ایسا لگتا ہے جیسے قسمت ہمارے خلاف ہو گئی ہو اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہو۔ لیکن جب کوئی شخص خالص دل سے استغفار کرتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے استغفار کو قبول کر لیتے ہیں تو سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کی مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں، رکاوٹیں کم ہوتی ہیں، راستے کھلنے لگتے ہیں اور انسان کی تنگی دھیرے دھیرے راحت میں بدل جاتی ہے۔ پہلے جو رکاوٹیں راستہ روک رہی تھیں وہ خود بخود ہٹنے لگتی ہیں، پہلے جو حالات پریشان کر رہے تھے وہ آسان ہونے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی مصیبتیں لاتے ہیں اور استغفار ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں تھا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہے، یعنی جب کوئی بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر آنے والی مصیبتوں کو روک دیتے ہیں اور جو مشکلات پہلے سے آ چکی ہوتی ہیں انہیں بھی آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ دل سے استغفار کرتے ہیں ان کی زندگی میں سکون اور کامیابیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا کہ پہلے جو مشکلات آپ کو گھیر رہی تھیں وہ کم ہو گئی ہیں، آپ کے کام آسان ہونے لگے ہیں اور پریشانیاں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں، تو یہ واضح نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں وہی پریشانیاں برقرار دیکھتے ہیں تو سمجھیے کہ ابھی آپ کی توبہ میں مضبوط اخلاص اور مستقل نیت کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کا استغفار قبول کر لیتے ہیں تو وہ نہ صرف آخرت کو سنوارتے ہیں بلکہ دنیا کی مشکلات کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور انسان کو نئی زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہے جس کے بعد واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا؟ دل شرمندگی سے بوجھل ہو رہا ہے، روح بے چین ہے اور لگتا ہے کہ اللہ کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے، لیکن جان لیجئے اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی، وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد روتا ہے، تڑپتا ہے اور اللہ کے آگے گر گڑاتا ہے تو اللہ اسے دھتکارتے نہیں بلکہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور انہیں وسیع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ زمین اور آسمان کی وسعتیں بھر جائیں لیکن اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگو تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی بھی گناہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں، دل میں شرمندگی ہوتی ہے اور زبان پر استغفار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، میرے بندے، تو نے آخر کار مجھے پہچان ہی لیا، تو میرے در پر واپس آ گیا اور مجھے یہی پسند ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی توبہ اتنی محبوب ہے کہ وہ خود فخر کے ساتھ فرشتوں سے کہتے ہیں، دیکھو میرا بندہ میرے پاس پلٹ آیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، اگر کوئی مجرم معافی مانگنے آئے تو دنیا کے بادشاہ اسے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں یا سزا میں کچھ کمی کرتے ہیں، لیکن ماضی کا داغ وہی رہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ بادشاہ ہیں جو معافی مانگنے والے کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ جب کوئی بندہ رو کر گر گڑا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ صرف یہ نہیں کہتے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ وہ فرماتے ہیں، میں نے تیرے گناہ بھی مٹا دیے، جو گناہ کیے تھے انہیں میں نے نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ کی محبت کا کمال یہی ہے کہ وہ صرف بخشش نہیں دیتے بلکہ بندے کو عزت بھی عطا کر دیتے ہیں اور پہلے سے زیادہ اس کے دل کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور جو انسان گناہ کر کے اللہ سے دور ہو چکا تھا، جب روتے ہوئے اللہ کے در پر آتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے بلکہ اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے بندے،
اگر تو دوبارہ بھی گناہ کر لے اور پھر بھی سچے دل سے میرے پاس آئے تو میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ انسان مایوس ہو سکتا ہے، معاشرہ اسے دھتکار سکتا ہے، لوگ اس کے ماضی کو یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان گناہ کے بعد مایوس ہو جائے اور سوچے کہ اب اس کا کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں صاف صاف فرماتے ہیں، کہو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بے شک بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اپنے بندوں کی توبہ اس سے زیادہ پسند ہے جتنا کہ وہ مسافر خوش ہوتا ہے جس کی اونٹنی گم ہو جائے اور پھر مل جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالی انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کا بندہ واپس آئے، اور جب وہ بندہ سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ واپس آتا ہے تو اللہ اسے اتنی خوشی اور اطمینان سے معاف کر دیتے ہیں جسے کوئی مسافر اپنی گمشدہ زندگی، اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی، اپنی ہر کھوئی ہوئی چیز کو پھر سے پالے۔ تو اگر آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا اور اب آپ کے دل میں شرمندگی ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہیں، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو اور زبان پر استغفار ہے، تو جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس ایک بار سچے دل سے ان کی طرف پلٹ جائیے اور دیکھیے کہ کیسے آپ کی زندگی میں راحت، سکون، برکت اور ہمت خود بخود اترنے لگتی ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ کرے، ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل کرے، اور ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ اللہ تعالی ہم سب کے استغفار کو قبول فرمائے، ہم سب کے توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست رشتہ دار کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خصوصاً اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔